اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز آج سب سے پہلے شروع کریں گے کہ سپریم کورٹ نے آج ایک میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت کو ریلیف دے دیا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک پاکستان کے مفاد کے اندر ایک ریلیف پاکستان کو ملا، پاکستان کے عوام کو ملا. یعنی کہ وہ جو اربن راوی منصوبہ جو تھا، جو لاہور ہائی کورٹ نے یعنی کہ جو اہل شریف کا جو ہائی کورٹ ہے جس نے اس کو بند کیا تھا اور اس کو غیر قانونی غیر آئینی اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا تھا، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کہا کہ مطلب وہ اس کو جاری رکھیں. یعنی کہ جو اہل شریف ہائی کورٹ تھا اس کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں، جو زمینیں آپ خرید چکے ہیں آپ ان کو اوپر وہ جو ترقیاتی کام ہے وہ جاری رکھیں، اور جو دوسرا پھڈا ہے کہ جو لوگ زمینیں اپنی نہیں دے رہے ان سے نیگوشیٹ کریں یا جو بھی ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ 20 ارب ڈالر کی یہ انویسٹمنٹ ہے جو غیر ملکی ہے اور پاکستان کے اندر ہونی ہے، اور ایک نیا شہر آباد ہونا ہے، ترقی یافتہ شہر آباد ہونا ہے جس کے اندر سیوریج کا پانی، جس کے اندر ہر چیز کو جو ہے جدید خطوط پہ استوار کیا جائے گا. تو بہرحال سپریم کورٹ نے آج وہ فیصلہ دیا پنجاب حکومت کے حق کے اندر اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کام کو جاری رکھیں، اور جو لاہور ہائی کورٹ تھا اس کا فیصلہ کالعدم کرا دے دیا. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آج ایک تفصیلی فیصلہ بھی آیا جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی بیوی سرینا عیسیٰ کے بارے میں. تو ویسے تو جتنے بھی جج صاحبان ہیں امید ہے کہ سوشل میڈیا ضرور دیکھتے ہوں گے کہ جو اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ویورز یہاں پہ ایک مثال دے دوں کہ اتنی بےزتی اگر کوئی کسی کتے کی کر دے تو وہ کتا محلہ چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اسٹل ہڈ حرام بن کے اپنی سیٹ کے اوپر پیرا جمع ہے، اور جو اس کی بیگم ہے گی جو شوق یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو بیوی ہے وہ اپنے کہنے میں چلتی ہے، وہ کسی اور کے کہنے میں نہیں چلتی ہے. یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 2-4 دن پہلے باقاعدہ ایک عمران خان صاحب جو ہیں جو صحافی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ چیز بتائی تھی کہ یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ پری پلانڈ ہوتی ہیں کہ تم یوں کرنا اور بس کرتی رہنا، اور مجھے مطلب میں کہوں گا جی میرے ڈیپینڈ میں نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک کیس ہے گا کہ لیکن یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جو لوٹ مار کی اجازت آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بچوں کو آپ دے رہے ہیں، کیا اس سے دوسرے پاکستانی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ مثلا یہ کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو میں کل اپنی ویڈیو کے اندر ویلاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ 99% کرپٹ لوگ ہیں گے، کیونکہ کرپشن ہر چیز کے اندر ہو رہی ہے. یہ پورا کا پورا ایک مافیا ہے جس کو وہ عمران خان ایک لفظ کہتا ہے کارٹل. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیں کہ پولیس کا ایک اے ایس آئی سب سے چھوٹا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ افسر تو ہوتا بھی نہیں ہے، افسر تو 17 گریڈ کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال اپنے آپ کو افسر کہتے ہیں. ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں. ایک میں آج آپ کو ایک حقیقت بھی بتاؤں کہ ایک وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کراچی کے اندر مشہور تھا چودھری اسلم، جس کو بم دھماکے کے اندر میرا خیال ہے اڑا بھی دیا تھا. تو اس کے بعد جو تھا مطلب اس کا ایک گھر پہلے تو تباہ ہوا تھا بم دھماکے میں باہر، اور اس کے بعد وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا. تو اس کا نام جو ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی بڑے جناب اس سے لیا جاتا تھا کہ جناب یہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے، حالانکہ انتہائی کرپٹ ترین شخص تھا یہ چودھری اسلم جس کا نام تھا. اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ڈیفنس کے اندر اس کا بنگلہ تھا. اس کو کون سا ایسا جسے کہتے ہیں کہ الادین کا چراغ اس کے پاس تھا کہ وہ ڈیفنس کے اندر وہ بنگلہ وہ بندہ بنا لیتا ہے. ایس پی رینک کا تھا نا، سپرنٹینڈنٹ پولیس کہلاتا ہے. تو مقصد یہ، اچھا پھر اس کے بنگلے کی مالیت ہے، اور جب اس کا بنگلہ جو تھا وہ تباہ کیا
یعنی کہ بم دھماکہ ہوا تھا یا پتہ نہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس نے نیول ہاؤسنگ اسکیم کارساز کے اندر بنگلہ خریدا، جو اس دور کے اندر کروڑوں روپے مالیت کا تھا، جب پاکستان کے افسران کی تنخواہ نے 1 لاکھ کی گڈی نہیں دیکھی تھی، یعنی کہ 50,000 60,000 70,000 روپے تنخواہ ہوتی تھی 22ویں گریڈ کے افسر کی، تو اس دور کے اندر وہ کروڑوں روپے کا بنگلہ جو تھا چودھری اسلم نے لیا تھا۔ تو یہ پولیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ اب سپریم کورٹ نے تو ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تو کہہ دیا کہ جناب ججز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور ان کے بیوی بچوں کا جو اگر انہوں نے بیوی بچوں کے جو اثاثہ جات ہے اس سے جج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح تو کل کو سارے جتنے بھی افسران ہیں گے، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں گے، جتنے بھی یہ کھاپے ٹاپے والے ہیں گے، یہ دبا کے رشوتیں لیں اور بیویوں کے نام پہ کرتے رہیں، جائیدادیں لیں اور بیویوں کے نام پہ کرتے رہیں۔ ویسے پہلے بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کسی بھی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، ایون کے پٹواری، ان تمام کے آپ اٹھا کے جائیدادیں اگر دیکھیں تو ان کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی بیویوں کے نام پہ، ان کے سالوں کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسٹیک ہولڈر یہ لوگ ہوتے ہیں، کرسی کے اوپر یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ اندر قانون چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو تو نہیں کہ میری بیوی کا یہی کام نواز شریف کرتا رہا تھا کہ جناب میرے اثاثوں کا میرے باپ سے پوچھو جو مر چکا ہے، اور بیٹوں کے ایسا ہے، بیٹوں سے میرا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اور یہ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ میں 3 دن ہو گئے اپنے ویلاگ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے کہ جس نے حدیبیہ پیپر مل بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کو وقت گزر چکا ہے، اس لیے یہ ریٹ پٹیشن نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے دوبارہ پٹیشن بھی دائر نہیں ہو سکتی، اور اس کیس کو ختم فارغ کر دیا تھا اس نے، اور جس کی وجہ سے اہل شریف کو اربوں روپے کا پاکستانی قوم کو چونا لگا۔ حدیبیہ پیپر مل کے لیے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ جس کے اندر میں نے صرف اہل شریف کے قرضے بتائے تھے کہ انہوں نے مختلف بینکوں سے قرضے لے کے معاف کرائے، اور وہ حدیبیہ پیپر مل کے نام پہ لیے گئے تھے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً جسے کہتے ہیں کہ 50 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کو لگایا، 50 ارب روپے کا۔ تو میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ جو 6 ججز ہیں جن کی کل میں نے تصویر بھی، اس کے اندر ایک وہ آفریدی صاحب ہے، تو آفریدی صاحب پہ تو آفرین ہے گی نا، کیونکہ آفریدی صاحب تو مزید یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ خان سے نہ ڈرو، خان کے کتے سے ڈرو، تو وہ تو جسے کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ کی اس کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ جس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن پھر میں یہیں پہ بات کروں گا کہ بھاوج کا رونا دیکھا نہیں گیا، تسلی بھی دی ہوگی، امید ہے سر پہ ہاتھ واتھ بھی پھیرا ہوگا، تو جو بھابھی تھیں، بھابھی کے آنسو کہاں دیکھے جاتے ہیں، وہ بھابھی کو کلین چٹ پکڑانے میں یہ جو آفریدی صاحب تھے انہوں نے کردار ادا کیا۔ پھر اس کے اندر نوٹ بھی لکھ دیا کہ جن لوگوں نے ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے میں کردار ادا کیا، انہوں نے آئین کی جسے کہتے ہیں آئین شکنی کی ہے، اور وہ مجرم قرار پائے، یعنی کہ ایک شخص 99% تو میں کہتا ہوں کرپٹ ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک بندے نے ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کیا تو ہم قومی مجرم قرار پائے۔ یہ انصاف کا جنازہ ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تابوت شیئر کیا ہے اپنی فیس بک سے، تو وہ اس کے اوپر میں نے لکھا ہے چیز، یعنی کہ دیکھیں یہ انصاف کا جنازہ کس طرح نکلا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے ایک جج کو دیکھیں، یہ ایک تاریخ ہے کی عدلیہ کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کبھی بھی اپنے کرپٹ ججز کو انصاف کے کھٹیرے میں نہیں لے کر آئے، بلکہ بچاتے رہے۔ اور سب سے آخری مثال جو ہے جو ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کی عدلیہ کا یہ معیار ہے۔ اگر وہ فواد چودھری نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا ہے کہ عدلیہ اپنا وقار بحال کرے تو اس نے غلط نہیں کہا، ویسے تو وہ کافی بڑ بولے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات بڑی حد تک صحیح کی ہے۔ اور جو فروغ نسیم کے اوپر اگر یہ باتیں کرتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جناب یہ جو آفریدی صاحب ہیں، تو اگر عمران خان کی کابینہ کے اندر اگر کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے آنیسٹ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آنیسٹ سارے میں سب سے آنیسٹ کہہ رہا ہوں،
تو وہ اگر ہو سکتا ہے تو فروغ نسیم ہو سکتا ہے، جو قانون کو بھی سمجھتا ہے، قانون کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ وہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی وزارت کو لات مار دی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک سیدھی سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ عمران خان جو ہے، جو وزیر اعظم ہے پاکستان، وہ ایک اصلی گھی ہے، اور اصلی گھی کتوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ اصلی گھی کتے کو ہضم نہیں ہوتا، کتا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو عمران خان کے بغض کے اندر یہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں، اس کے اندر ہماری عدلیہ کو لے لیں، الیکشن کمیشن کو لے لیں، ہمارے وکلاء کو لے لیں، مطلب جس مرضی کو لے لیں، ڈاکٹرز کو لے لیں، جس کو مرضی لے لیں۔ یعنی کہ سرکاری ملازمین کو دیکھیں، تنخواہیں جناب ہماری بڑا دھرنے تھے، یہ تھے وہ، یہ ان سے پہلے انہوں نے ایون کہ آپ 2 سال پہلے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین نے رمضان سے 2 دن پہلے یوٹیلٹی سٹور بند کر دیے کہ ہمیں پکا کرو گے تو ہم کھولیں گے۔ تو بغض عمران کے اندر یہ جو اس ٹائم جو ایک یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان لوگوں کا، اور ان کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ نون لیگ، اور ان کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے ججز، احسن بھون کی طرح کے وکلاء، اسی طریقے سے۔ اور یہ تو ان کی تاریخ ہے۔ وہ جو تارڑ صاحب تھے وہ بریف کیس لے کے گھومتے رہے، انہوں نے بریف کیس کلچر جو ہے متعارف کرایا تھا، وہ بھی ایک وکیل ہی تھا اور ایک جج ہی تھا۔ تو بہرحال، اور یہ رانا شمیم کی مثال بھی سب کے سامنے، وہ بھی تو ایک جج تھا۔ یعنی کہ جتنے کالے کوٹ والے، ان کے کالے کرتوت کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور عوام کو پتہ لگ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کو میں آج ایک شخص کو بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب نیا پاکستان کدھر ہے؟ تو میں نے کہا یہی تو نیا پاکستان ہے کہ ایک جج کی کرپشن عوام تک پہنچ گئی ہے، عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عدالت کی کرسی کے اوپر، یہ کرپٹ ترین شخص ہے، اور اس کی جو بیوی ہے وہ کسی اثاثوں کی مالک نہیں ہے، صرف رسیدیں دینا نہیں جانتی اور اپنا حساب کتاب دینا نہیں جانتی۔ ہم مسلمانوں کی جو عروج کا دور تھا نا، وہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت سے پوچھا گیا کہ کپڑے کیسے بنے؟ ایک چادر میں کپڑے نہیں بن سکتے تھے، تو انہوں نے کہا دوسری چادر جو میرے بیٹے کو ملی تھی وہ میں نے اس سے لے کے اپنے کپڑے بنائے۔ اور ہمارا زوال کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ہمارا زوال ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے 6 ججز فیصلہ دیتے ہیں کہ جج سے اس کی کرپشن کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا، اور اس کے بیوی بچوں سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے: ایک ان اقوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 500 بیماریوں کا بہانہ کر کے لندن بھاگا ہوا، اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ اپنا تشخص بحال کرے۔ اور میں ایک بتا رہا ہوں اپنی ویڈیو کے توسط سے کہ شاید دنیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھول جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک وتیرہ ہے، وہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب چھوڑے لوگ بھول جائیں گے، لیکن میں اپنی ویڈیو کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لوگوں تک ہمیشہ یاد دہانی کے لیے روزانہ اس کا ذکر ضرور کیا کروں گا، اس کرپٹ شخص کا ذکر کیا کروں گا، اور اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کو ضرور دکھایا کروں گا۔ تو پھر ججز سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو مت دیکھیں۔ اور میں پھر یہ آخر میں بتا رہا ہوں کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس عوام سے بھولنے نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ: پاکستان زندہ باد۔